بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حصہ چہارم کا دوسرا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، میرے پیارے نبی۔ اس سبق کو پڑھ کے ہم اس قابل ہوں گے کہ جان سکیں پیغمبر کون ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمے کون سے کام لگائے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکا لرسول اللہ، انکا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لرسول واقعی پیغمبر ہیں اللہ کے، بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ، ہوا وہ الذی ذات ہے، ارسلہ جس نے بھیجا، رسولہ پیغمبر اپنا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے پاس بھیجا۔ انا ارسلناکا، انا بے شک ہم نے، ارسلناکا بھیجا ہم نے آپ کو، بے شک ہم اللہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ کو پتہ نا اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو، پیغمبر علیہ السلام کو لوگوں کی دعوت کے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، اور حضرت آدم سے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ یہ سب کے سب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتے تھے۔ ان کا کام کیا؟ پیغمبر کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ تو ان میں سے کسی نے اپنی ذاتی مفاد کو سامنے نہیں رکھا، اپنی بات نہیں کی، بلکہ جو پیغام اللہ نے انہیں دیا اسی کو آگے پہنچایا۔ اب ہم ایسی آیات دیکھتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے کہ پیغمبروں کے فرائض اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے ہیں قرآن پاک میں۔ ذکر بہی، ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، ساتھ اس کے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کریں۔ یعنی پیغمبر کا ایک فریضہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ ان کی طرف وحی کیا گیا اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں۔ وَأَنذِرْ بِهِ، اور انذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں، بِهِ ساتھ اس کے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَمَا نہیں أَرْسَلْنَاكَ بھیجا ہم نے آپ کو، إِلَّا مگر مبشراً خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور خبردار کرنے والا۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا ہی بنا کر بھیجا۔ تو اب ذرا اس صفحے پہ جو جگہ موجود ہے اس پہ لکھیے تو پیغمبروں کے فرائض کیا کیا ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں اب تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے یہ والے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ تو یہاں پر لکھیں گے نا آپ ان آیات کی روشنی میں کیا فرائض بنتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ہماری رہنمائی کے لیے کیوں بھیجا۔ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے، فی میں رسول اللہ اللہ کے پیغمبر یا رسول، اسوۃ حسنہ، اسوۃ نمونہ، حسنہ خوبصورت، آپ سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوبصورت نمونہ ہے۔ واتبعوا، اور آپ سب پیروی کریں، چنانچہ آپ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی ان کے پیچھے چلیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَيُزَكِّيهِمْ وہ پاک کرتا ہے ان کو، وَيُعَلِّمُهُمْ اور سکھاتا ہے ان کو، کتاب، والحکمہ اور دانائی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاک رسول، پاک کرتے ہیں، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں اور انہیں تعلیم دیتے ہیں یا سکھاتے ہیں کتاب اور دانائی، اور وہ پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے مناسک کی ترتیب کیا ہوگی، زکوٰۃ کب، کیسے اور کن لوگوں کو دینی ہے، اور اس کے علاوہ زندگی کے جتنے بھی دیگر کام ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی کے سب سے بڑے استاد جنہوں نے ہمیں سارا کچھ جو پڑھایا خود کر کے دکھایا پیغمبر ہوتے ہیں۔ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بھی ہیں، یعنی ان پر نبوت ختم ہو گئی،
ان پر دین ختم ہو گیا، ان کی ذات سے اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا۔ جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ۔ ان کے نقشے قدم پر چل کر، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر کے انشاءاللہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، ان سے محبت کرنے والا بنائے، قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کے پیغام کو آگے پہنچانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کل ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم۔